خودی کو کر بلند اتنا, یاد رکھیے گا. He says خودی کو کر بلند اتنا. He doesn't say کہ خودی جب کا بسیرا تیرے دل میں ہوگا تو پھر یہ معاملات ہوں گے. اسے جب خودی کو تو اتنا بلند کر لے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا تیرے سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے. Now, did he come up with this? No, he didn't. He read this. And I know where he read this because we all read this. This thing happened twice. The most famous of it, of the two, is the story of Abdullah bin Haram, where God, without any intervention of any angel, like Musa alayhi salam, Allah Ta'ala نے عبداللہ بن حرام سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے. Abdullah bin Haram is the father of Jabir bin Abdullah, who drew the lot of who's going to fight in this war, and he went to Uhud because Jabir bin Abdullah had gone to Badr. So when the Prophet ﷺ narrated to Abdullah bin Haram's mother, Jabir's dadi, because she asked کہ میرے بیٹے نے شرمندہ تو نہیں کیا آپ کو, لڑنے کے لیے گیا تھا. So the Prophet ﷺ said کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا. And she said, please tell me. And the Prophet ﷺ speaks about whatever happened to Abdullah bin Haram. And he narrates, the Prophet ﷺ narrates the story to a mother about her son کہ ان کے بیٹے نے کیا لیول اچیو کر لیا. اور I'm not going to go into detail of Abdullah bin Haram کے ساتھ کیا ہوا, but in one line, جب وہ لڑتے لڑتے اس جگہ پہ پہنچے کہ ان کا وہ جو بازو تھا وہ لٹک رہا تھا, تو he pulled off his arm کہ یہ میرے راستے میں آ رہی. Of course that wound was too fatal. When he was about to die, all of a sudden, اور یہ عہد کی لڑائی ہے, of course, the toughest of them all of a sudden, the Prophet says to the mother, Abdullah, he said that Allah subhanahu wa ta'ala in all his glory, without the intervention of Jibreel or any other angel, comes straight to Abdullah bin Haram and says, oh Abdullah, tell me what you want. And Abdullah bin Haram, the Prophet says, do you know what your son replied? And she says, what did my son say to Allah when he asked him this question? Then Prophet said that your son replied to Allah that whatever I just went through, I want to go through it again. See, this is the epitome of a human being. کیونکہ کسی بھی اور ہائرارکی کے اندر جب آپ کسی انسان کو ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر دنیا کے کسی بھی ایلیمنٹ کا انفلوئنس ہو, کسی بھی ایلیمنٹ کا انفلوئنس ہو, تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے انفلوئنس کے, نا دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹ کہ فرشتے کے انفلوئنس سے بھی انسان کی سائیکالوجی بدلتی ہے. However, we're not going to go into that. Let's just park that for later. جب اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے ہیں انسان سے, تو انسان کی جو اصلی اوقات ہوتی ہے نا, وہ انسان کے وہ سامنے ہوتی ہے. ان مسلمانوں کی سائیکالوجی میں تو فرشتوں کو بھی دھوکہ دینا نہیں ہے, مگر انسان کی پہنچ فرشتوں سے اوپر کی ہے, اس لیے فرشتوں کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. اس وقت آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک خلیے کے اندر سے آپ کی حقیقت سے بات کر رہے ہیں. تو آپ اس وقت کچھ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ جو آپ کے اندر سے نہ آ رہی ہو. تو عبداللہ بن حرام نے کمپیئر کریں دنیا کے کسی بھی انسان کو, کسی بھی میٹرکس, کسی بھی سسٹم, کسی بھی ٹائم لائن کے اوپر پلیس کریں, تو وہ ادھر کی ٹائم لائن سے لے کے اپنی ڈیمانڈ لسٹ بتائے گا کہ وہ اصل میں کیا چاہتا ہے, اصل میں وہ کیا چاہتا ہے. سو علی بن ابی طالب کو جب خنجر لگا, تو علی بن ابی طالب کے منہ سے جو کلمہ نکلا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, ایک اور صحابی کے ساتھ جب نیزہ لگا ان کو, ان کے سینے سے نیزہ باہر آیا, پیچھے سے مارا, ان کے منہ سے وہی کلمہ نکلا. تو جس بندے نے وہ نیزہ مارا تھا, وہ بندہ اتنا حیران ہوا کہ یہ کسی کے منہ سے یہ والا کلمہ کیسے نکلتا ہے, اور وہ کیا کلمہ تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. In all the glory of the human being, you cannot possibly utter anything except what you are at that time
when a spear goes through your back. اور یہ عبداللہ بن حرام کے ساتھ جو واقعہ ہے یہ اس کی ٹیسٹمنی ہے, بیکاز اس پہ حدیث کلیئر کر کے ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے. سو وہ انسان جس نے نیزہ مارا تھا نا, اس واقعے کی تفصیل کسی اور جگہ کور کریں گے. یہ صحابی گئے ہوئے تھے ایک مشن پہ, اور اس مشن میں وہ ان کی مخبری ہو چکی ہوئی تھی. ایک بندہ ان کے پیچھے سے آ کے اس نے صحابی کو نیزہ مار دیا پیچھے سے. جیسے نیزہ ان کے سینے سے نکلا تو ان کے منہ سے نکلا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس بندے نے نیزہ مارا تھا وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ جملہ کیسے نکلتا ہے, ہائے اللہ میں مر گیا, یا اوہ میرے بیوی بچے, یا مجھے کوئی بچاؤ اسپتال لے کے جاؤ. یہ وہ ہائرارکی ہے جو پیورٹی کی ہائرارکی ہے, اور اس کے اندر سے انسان اپنی اوقات جو ہے نا وہ مینیفیسٹ ہو کے بتاتا ہے. جو فلاسفی کے علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے نا, دعا وہ اصل میں آپ کی اوقات ہے. وہ بھی اکیلے میں مانگی ہوئی چھپ کی جو دعا کی ہے وہ اپنی اوقات ہے آپ کی. سو یہ جو ہے نا کانسیپٹ, یہ اقبال جو ہے نا بار بار اس کو انووک کر رہے ہیں. اور وہ بندہ جس نے نیزہ مارا تھا وہ باقاعدہ مشن پہ گیا, بیکاز ہی واز ان اے شاک کہ ایک انسان یہ جملہ کیسے بولتا ہے کہ جیسے اس کو نیزہ لگے اور نیزہ اس کے سینے سے باہر آئے, ایسے پیچھے سے نیزہ ماریں اور تو اس کے منہ سے یہ کلمہ کیسے نکلتا ہے. تو وہ پھر پوچھتا رہا کہ یہ کیا سیکھتے ہو, کون سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا تمہیں. تو صحابہ نے بتایا پھر کہ یہ ہمارا اوج ہے, ہماری یہ بندہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اوج انسانیت ہے. یہ اس مقصد کی پیک ہے کہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کی ہوئی. تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے دنیا کا ایسے ہوا, کائنات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو سوچیں ذرا, ہمیں جو سائیکالوجی بتائی گئی ہے نا وہ بڑی پست سائیکالوجی ہے. صحابہ کو کس لیول پہ اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے جا چکے ہیں, ہمارے چھوٹے ذہن ابھی تک کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. ہم پیدا ہی گٹر میں ہوئے. اقبال کی جو خودی ہے نا اس گٹر سے نکالنا چاہتی ہے. یہی نیچے کا کانسیپٹ ہے اوور مین کا. سو دین دیٹ گائے کنورٹڈ ٹو اسلام بائی دا وے, جس نے نیزہ مارا تھا, اینڈ بیکیم ون آف دا بگیسٹ فائٹرز بیکاز ہی فاؤنڈ کہ یہ اصلیت ہے, یہ انسان اپنی اوج پہ پہنچ سکتا ہے اس دنیا میں. تو عبداللہ بن حرام پہ واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کی والدہ سے کہا کہ جب اللہ نے تیرے بیٹے سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے, تو تیرے بیٹے نے کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو دوبارہ اسی طریقے سے مارے جس طریقے سے بھی مارا ہے, جو اتنا بڑا واقعہ ہوا میرے ساتھ. سو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اچانک میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں, اچانک گولی لگے ہوئے میرے سر کے اندر سے گزر جائے, اتنی جان بچے کہ میں کچھ بول سکوں. ڈو یو تھنک کہ میں اس اوج کمال پہ ہوں کہ میں بولوں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وی ول لک فار دا فرسٹ ہیلپ, فرسٹ ہینڈ. وی ول لک فار وٹ ایور وی کین. وہ اگر کوئی بندہ آپ کی سوچ بنا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. اور وہ بھی تب جب کسی ایسی چیز کی سوچ بنا گیا ہو کہ جس سے واقعی میں اربوں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے اس ایگزامپل سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات میں سے کچھ احسانات, مطلب کئی احسانات ایسے ہیں جن کے نام ہیں باقاعدہ. ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان ہے, علی بن ابی طالب احسان ہے ان کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. ایسی سوچ بنائی تھی. عبداللہ بن حرام, سعد بن معاذ, جو کہ اللہ کا عرش ہلا بیٹھا. ایک بندہ اپنی اس اوج پہ گیا کہ اللہ کا عرش ہل گیا اس. یہ وہ دوسری اگزامپل ہے جس کی میں نے اس وقت کوٹ نہیں کیا. سعد بن معاذ اینڈ عبداللہ بن حرام آر دا ٹو ایگزامپلس کہ انسان کی اوج کیا ہوتی ہے. کہ جب وہ شہید ہوئے سعد بن معاذ خندق میں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام اچکتے ہوئے ان کے کمرے میں, پہلے تو وہ بھاگے, پیچھے صحابہ بھی بھاگے کہ کدھر چلے, اللہ کے نبی السلام ایسے بھاگے کیوں ہیں. تو سعد بن معاذ, کیونکہ فرشتے نے آ کے بتا دیا اللہ کے نبی السلام کو کہ سعد بن معاذ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. سو ایز ہی رین اینڈ ہی اچکتے ہوئے بیٹھے, تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح کیوں آپ چاہ رہے ہیں. تو ہی سیڈ میں فرشتوں سے بچ رہا ہوں, فرشتوں سے بچ رہا ہوں, کہ اتنا فرشتہ آ گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ
کائنات کے سارے فرشتے اس وقت سعد بن معاذ کے انتظار میں کہ پہلے ہاتھ کون ملائے گا اسے. اور اس لیول کی ڈیمانڈ اس وقت کریٹ ہوئی ہے اس وقت کائنات کے فرشتوں کی کہ جیسے ہی سعد بن معاذ کی روح نے آنا ہے تو ہم نے مصافحہ کرنا ہے. اتنے زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش سنبھالا ہوا ہے, ایسے اٹھایا ہوا ہے, وہ بھی عرش چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ ہم نے ساتھ سے ملنے پر. یہ ہے وہ اوج جس کی اقبال کی شاعری نے کئی دفعہ مثالیں دینے کی کوشش کی ہے, مگر چونکہ لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے تو ان کو نہیں پتا کہ کانٹیکسٹ بلڈ کیسے کر رہے ہیں اقبال. حساد کے بارے میں تو ایسی حدیث ہے کہ مطلب ان کا لیول دیکھیں, حساد نے کیا لیول اچیو کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قبر جو ہے نا وہ ہر انسان کو ایسے جکڑ لیتی ہے جیسے ہی اس کو ڈالا جاتا ہے. ابھی دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے میٹافور استعمال کرتے ہیں. قبر ایسے جکڑتی ہے چاہے سعد کی قبر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ایک انسان اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ ایک بینچ مارک آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بینچ مارک بنائیں تو ایک بندے کا نام لے لیں. So it is such a doable thing کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کو لیتے نا تو بہانہ ملتا ہے ہماری سائیکالوجی میں کہ نبی تھے, نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کائنات کا میٹرکس رکھا ہوتا. یہ بہانہ ہے ہمارے پاس. حالانکہ نبی علیہ السلام ہمارے جو آخری نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی دفعہ بتا دیا کہ تجھے میں نے اسی نظام کے اندر اوج دی ہے. باقیوں کو تو معجزات دیتا رہا ہوں, تجھے کوئی معجزہ نہیں دے رہا, تاکہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اوج اچیو نہیں ہو سکتی. جس آسمان سے آدم نیچے آئے ہیں نا وعدہ لے کے, کوئی سزا کے نہیں طور پہ مسلمان ہیں, اسی آسمان پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کے اللہ تعالیٰ گئے ہیں معراج پہ. پوری سائیکل کمپلیٹ کی کہ یہ وہ بندہ ہے جو پہنچ گیا اس جگہ پہ کہ جس جگہ سے یہ جو اوج کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ایک سرکل بنایا, بس آدم کا نیچے آنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج. So this is how Iqbal looks at it, and I look at it, and this is how we better look at it to understand the value of the Sahaba and the concept of Sahabi. Because کوئی بہانہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ صحابی ہے تو وہ تو صحابی تھے, اور صحابی تھے یہی صحابی پہلے مسلمان ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جان کے وہ انسانوں کو جو پہلے کفر میں تھے مسلمان کیا گیا کہ بعد کی امت کو یہ نہ کہیں تھے کرپشن آ جائے کہ وہ کوئی اور لوگ تھے اور ان کے اوپر کوئی اور معاملات چل رہے تھے. کوئی ایسا, میرے اوپر بھی وہی معاملہ چل رہا ہے جو کہ سعد بن معاذ پہ تھا. ہمارے سامنے کشمیر فلسطین چل رہا ہے, اور جس کی دور کی بات ہے پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے ہم. حق بات ہی نہیں کر سکتے تو عمل تو بہت دور کی بات ہے. اپنی اپنی اوقات انسان کو ان ٹیمپلیٹس کے تھرو لے کے آنی ضروری ہے کہ میجر کس یارڈ سٹک پہ کر رہا ہوں. دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو, اینڈ دس ہاؤ آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ. آئی نو آئی ڈریگڈ اٹ اے لٹل, بٹ دس واز ویری امپیریٹو کہ میں اس کی اپلیکیشن کو ایلیسٹ کر کے اس کانسیپٹ کو دوں, so that you can understand that Iqbal was a person who was interpreting the application of Khudi as well as the concept, even if that concept, if assuming that concept was Nietzsche's concept. So I hope this is going to help you settle this once and for all. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.